بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے دن بھر جو کام کرو شام کو مجھے اس سے آگاہ کیا کرو۔ بیٹے نے باپ کی بات سنی اور بولا، بہت بہتر ابا جان۔ وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، پھر اسے یاد بھی رکھتا تھا۔ شام کو ان کاموں سے اپنے باپ کو آگاہ بھی کرتا تھا۔ ایک ایک کام کی تفصیل بتانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے جب اسے کئی دن گزر گئے تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، اگر کچھ نصیحت کرنی ہوتی ہے تو ایسے ہی کر دیا کریں۔ بیٹے کی بات سن کر وہ بولے، تم اپنے بوڑھے باپ کو حساب نہیں دے سکتے، ایسا کرتے ہوئے تمہیں بے حد مشکل پیش آتی ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالی جو سارے علوم کا مالک ہے، وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات سے آگاہ ہے، اسے کیسے حساب دو گے؟ باپ کی بات سن کر بیٹے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہار مان لینا کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہار ماننے سے بندہ کھولتے پانی میں رہنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ شادی کرتے وقت ذات پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے وقت کیوں نہیں؟ ایک بات بولوں، لوگ بدلتے نہیں ہیں، دراصل ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ جہاں آج آنکھ کھلتے ہی آپ نے پہلا سانس لیا، ٹھیک اسی وقت کسی اور جگہ کسی نے اپنا آخری سانس لیا ہوگا۔ شکوے شکایتیں ختم کریں، جو رب نے دیا ہے اسی کو اس رب کی رضا مان کر ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ پھر نہ ہمت ہوئی سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملا۔ جو اچھا پڑھ لکھ جائے لوگ اسے بڑا قابل انسان سمجھتے ہیں، در حقیقت قابل انسان وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا سوچے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے شرماتی نہیں۔
برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ شہوت کا سانپ ابتدا ہی میں مار دو، ورنہ یہ کبھی اژدہا بھی بن جائے گا۔ کھانے کے لیے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اس سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلی سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بہترین زندگی کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ جب بول نہ سکو تو رو دیا کرو، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے زیادہ آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا میں بہترین اور مخلص رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ اب خوشی دے کے آزمال خدا، اب خوشی دے کے آزمال خدا، ان غموں سے تو میں نہیں مرا۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کرنی چاہیے رشتہ دار اور بچے پالنے پڑتے ہیں، جب آرام کا وقت آئے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اس اندیکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے میں کس قدر چمکا رکھا ہے۔